یہ ہے سعودی عرب کا لائن پروجیکٹ جس کو نیوم فیوچر سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ آنے والے سالوں میں دنیا پہلی بار دیکھے گی۔ نہ صرف بڑا بلکہ نیوم دنیا کا سب سے مہنگا کنسٹرکشن پروجیکٹ بھی ہے۔ $500 بلین کی لاگت سے تیار کیے جانے والے اس پروجیکٹ میں 2 500 میٹر اونچے اسکائی اسکریپرز ایک دوسرے کے پیرالل بنائے جا رہے ہیں، جو کہ حیرت انگیز طور پہ سعودی کے ریگستان میں 170 کلومیٹر تک پھیلے ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نیو یارک کے ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی 4500 کاپیز بنا کر ان کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نیوم کو فیوچر کی ایڈوانسڈ لینئر سٹی بنانے کا خواب رکھتے ہیں، ایک ایسی سٹی جس میں شیشے کے فساد کے اندر 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے۔ پر کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے آرگینک سٹیز کے مقابلے میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات؟ کیا کہیں سعودی عرب اپنی گرتی ہوئی اکنامی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کوئی غلطی تو نہیں کر رہا؟ اور اگر کسی وجہ سے یہ نیوم پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پھر سعودی کے پاس پیچھے کیا بچے گا؟ نیوم سعودی عرب کے ایسے پروجیکٹ کا نام ہے جو اپنی نوعیت کا سب سے یونیک شہر کہلایا جائے گا۔ یہ سعودی عرب کے ویسٹ میں گلف آف عقابہ سے شروع ہو کر ایک لائن کی صورت میں سعودی عرب کے ایسٹ میں 170 کلومیٹر تک پھیلا ہوگا۔ 2021 میں جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ پروجیکٹ کبھی اسٹارٹ ہی نہیں ہو پائے گا، لیکن ابھی سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو ایکچولی اس پر کام اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ جو لوکیشن بتائی گئی تھی ایگزیکٹلی وہاں ایک بہت بڑی انڈر کنسٹرکشن لائن واقعی میں نظر آ رہی ہے۔ جہاں لائن کی لمبائی 170 کلومیٹر تک پھیلی ہوگی، وہیں اس کی چوڑائی صرف 200 میٹر ہے، یعنی یہ چوڑائی نارملی کسی سوسائٹی کے ایک بلاک جتنی ہے۔ نیوم کی اونچائی کو 500 میٹر تک پلان کیا گیا ہے۔ 500 میٹر اونچے 2 اسکائی اسکریپرز کو 170 کلومیٹر تک کھینچا جائے گا۔ یہ اتنا ہی اونچا ہے جتنا ممبئی کے امپیریل 2 یا کراچی کے بحریہ آئیکن کو ڈبل کر دیا جائے۔ تو اب آپ خود لائن کی ہائٹ اور اس کی لمبائی کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا میگا اسٹرکچر ہوگا۔ جیسے 830 میٹر اونچے برج خلیفہ کی ڈائریکشن آسمان کی طرف ہے، وہیں نیوم اونچا ترین تو نہیں لیکن دنیا کا سب سے لمبا اسکائی اسکریپر ضرور ہوگا۔ اگر ایسا ہی کوئی پروجیکٹ نیو دہلی میں بنایا جائے تو اس کی لمبائی آگرہ تک پھیلی ہوگی، یا پھر کراچی سے اسٹارٹ کیا جائے تو یہ پروجیکٹ حیدرآباد پر آ کر ختم ہوگا۔ سعودی کراؤن پرنس کے پلان کے مطابق اس پوری لائن سٹی میں 90 لاکھ لوگ رہ پائیں گے۔ اگر اس پوری لائن سٹی کا ایریا نکالا جائے تو ہم اس کی لینتھ اور وڈتھ کو ملٹی پلائی کریں گے، 170 کلومیٹر کی لینتھ اور 200 میٹر یا 0.2 کلومیٹر کی وڈتھ، تو یہ بنتا ہے صرف اور صرف 34 اسکوائر کلومیٹرز۔ صرف اس 34 اسکوائر کلومیٹر میں 90 لاکھ لوگ رہیں گے، یعنی ایک اسکوائر کلومیٹر میں 2,64,705۔ انڈیا کے 1,20,00,000 آبادی والے ممبئی کا ایریا 603 اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی یہاں ایک اسکوائر کلومیٹر میں 19,900 لوگ رہتے ہیں، جو کہ نیوم کی پاپولیشن ڈینسٹی کا صرف 7.5% ہے۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی سٹی ٹوکیو کی ایگزامپل لی جائے تو یہاں ایک اسکوائر کلومیٹر میں 6,380 لوگ رہتے ہیں، جو نیوم کے مقابلے میں صرف 2.4% ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ایریا کے حساب سے نیوم بہت زیادہ آپٹیمائزڈ پروجیکٹ ہے، جہاں کم زمین پر ہی آرگینک سٹیز کے مقابلے میں کافی زیادہ لوگ رہ پائیں گے۔ یعنی جو کام 500 سے 600 اسکوائر کلومیٹر کے شہر میں ہونا تھا، وہیں یہ کام صرف اور صرف 34 اسکوائر کلومیٹر میں پورا ہو رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی پرنس کی یہ پلاننگ بے شک بہت پازیٹیو ہے۔ جس اسپیڈ سے دنیا کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، نیوم جیسی پری پلانڈ سٹیز ہی فیوچر میں بازی لے پائیں گی، کیونکہ اس میں آرگینک شہروں کے مقابلے میں زیادہ لوگ بہت کم ریسورسز پر رہ پائیں گے۔ ان کو جلدی بھی بنایا جا سکتا ہے اور کافی زیادہ سستا بھی۔ اس قسم کی سٹیز کو لینئر سٹی کہا جاتا ہے، کیونکہ نیوم ایک پلانڈ لینئر سٹی ہے، اسی وجہ سے اس کے کافی فائدے بھی ہیں۔ جیسا کہ نارمل سٹیز میں ریسورسز کافی ضائع ہوتے ہیں، لیکن لینئر سٹی میں سب کچھ پلانڈ ہونے کی وجہ سے ریسورسز کا لاس نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جس سے آپریٹنگ کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔
اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ میکسیکو سٹی کی پاپولیشن بھی نیوم کی پروپوزڈ پاپولیشن جتنی ہی ہے، لیکن اگر میکسیکو سٹی میں سارے روڈز کو ایڈ کر دیا جائے، جس میں مین روڈز، اسٹریٹس اور ایکسپریس ویز بھی شامل ہیں، تو یہاں ٹوٹل 3 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ روڈز بنائے گئے ہیں۔ اس روڈ نیٹ ورک کو 1 پیس میں بنایا جائے تو یہ ارتھ کے 7.5 چکر لگا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سیم پاپولیشن والے نیوم میں صرف 170 کلومیٹرز کا روڈ نیٹ ورک ہوگا۔ نیوم کی اس لائن سٹی میں سب سے اوپر پیڈسٹرین لیئر رکھی گئی ہے، جہاں کوئی گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ دوسری لیئر کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے، جس میں گاڑیاں بھی چلیں گی اور شاپس بھی اسی لیئر میں ہوں گی۔ اور تیسری اسپائن لیئر ہوگی، جس میں فلی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہائی اسپیڈ ٹرین کا نیٹ ورک ہوگا۔ کسی کو بھی پورے نیوم کے 170 کلومیٹر میں کہیں بھی جانا ہوگا، وہ لفٹ کے ذریعے اسپائن لیئر میں جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کر اپنی منزل پر روانہ ہوگا۔ اس پورے 170 کلومیٹر کو یہ ہائی اسپیڈ ٹرین صرف 20 منٹوں میں کور کر پائے گی۔ یہ 20 منٹ تو ہم کسی میٹروپولیٹن سٹی میں ٹریول کے دوران ٹریفک سگنلز پر ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر لینئر سٹیز کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو پھر نیوم جیسے دوسرے پروجیکٹس دنیا میں کہیں اور کیوں نہیں بنائے جا رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لینئر سٹی کا یہ آئیڈیا کافی پرانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا تھا، پر یہ ایسے کام نہیں کرتا جیسے سوچا جا رہا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی نظر دوڑا کر دیکھ لیں، شہر یا بستیاں ہمیشہ آرگینک طریقے سے ہی گرو کرتی ہیں۔ لوگ اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے کسی جگہ پر آ کر بستے ہیں اور پھر شہر اس پوائنٹ کے گرد پھیلنا شروع کرتا ہے۔ کہیں بھی شفٹ ہونے سے پہلے ہم اپنے آفیسز، اسکولز یا یونیورسٹیز تک کا ڈسٹینس دیکھتے ہیں۔ اپنی کنوینئنس کے حساب سے شہر میں کوئی ایک لوکیشن سلیکٹ کر کے وہاں شفٹ ہوتے ہیں، جبکہ لینئر سٹیز میں یہ آپشن نہیں ہوتا، بلکہ سب کو ایک ہی پیٹرن میں رہنا پڑتا ہے۔ اور کیونکہ یہ لمبی زیادہ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان ڈسٹینس بھی کافی بڑھ جاتا ہے۔ میڈرڈ کی لائن سٹی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ لوگوں کی ریکوائرمنٹس پر پورا نہیں اتر سکی، جس کی وجہ سے یہ آگے تو نہیں بڑھ پائی بلکہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ لینئر سٹیز کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ اصل میں گورنمنٹس کے لیے ہیں۔ ان کو آپریٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے، لیکن انسان اس کے اندر باؤنڈ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر لائن سٹی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن باہر کی دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہی رہتی ہے۔ ڈیلی لائف کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے سامان باہر سے ہی آتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سارا سامان لائن سٹی کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ سے ہی اندر آتا ہے۔ اس طرح ان کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر نئی آرگینک سٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، جو پھر آہستہ آہستہ اوریجنل لائن کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میڈرڈ کے علاوہ بھی کئی اور ملکوں میں لائن سٹیز کے پروپوزل دیے گئے تھے، لیکن وہ کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائیں یا پھر ان کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی پروجیکٹ کینسل ہو گئے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی سعودی عرب نے $500 بلین کے اس نیوم پروجیکٹ میں کیوں ہاتھ ڈالا؟ سعودی عرب نے خود کو آئل کی کمائی پہ اتنا یوز ٹو کر لیا ہے کہ اب ان کے لیے مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جہاں دوسری عرب کنٹریز نے بہت پہلے سے ہی یہ خطرہ بھانپ لیا تھا اور اپنی اکنامیز کو ٹورزم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا، وہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کو آنے والا خطرہ وقت پر نظر نہیں آیا۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق 2050 کے آس پاس ارتھ کے تمام فوسل فیول ریزروز ختم ہو جائیں گے، اور اس آنے والی مصیبت میں سب سے زیادہ سعودی عرب کو افیکٹ ہونے والی ہے۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اس ڈپینڈنسی سے نکلنے کے لیے اور سعودی اکنامی کو ٹورزم اور ٹیکنالوجی پر ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہی کراؤن پرنس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سعودی کا مین سورس آف انکم ہے سعودی ارامکو، جس کی کل مالیت $2 ٹریلین ہے، پر یہ پیسے تو آئل کمپنی کی ورتھ ہے جو ان کو ہر سال $120 بلین کا پروفٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے، جس میں سے قریب $70 بلین تو کنٹری کے خرچوں میں بجٹ کی صورت میں چلے جاتے ہیں، پیچھے بچتے ہیں $50 بلین۔ یعنی اگلے 10 سالوں تک اگر یہی پروفٹ برقرار رہا تب جا کر سعودی نیوم کے $500 بلین کا خرچہ برداشت کر پائے گا، اور اگر کسی وجہ سے یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پھر سعودی عرب کے پاس اپنی اکنامی کو ڈائیورٹ کرنے کا، دوسرے انکم ریسورسز ڈھونڈنے کا وقت نہیں بچے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔